اور ڈھیلا ہونا تو چاہیے. ایسے ٹھیک ہے. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاتحہ. بسم اللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم. اسمه مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. جسمه مقدس مطہر منور فی البیت والحرم. شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدیٰ کہف الورا مصباح الظلم. جمیل الشیم وجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ. والمعراج سفرہ الی سدرۃ المنتہی. مقامہ قاب قوسین. مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ. خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغرابین رحمت للعالمین. راحت العاشقین مراد المشتاقین سراج السالکین محب الفقراء والغرباء والمساکین. نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین. جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. ناد علیا مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب. کل ہم وغم سعین جلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. صلوات. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. صلوات. محترم سامعین، اس خمسہ مجالس کے لیے میں نے آیہ بلغ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 5 دن کی گفتگو اسی آیہ بلغ کے ذیل میں آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کی جائے. عنوان غدیر کے مولا کی شان. انشاءاللہ اسی کے
اسی عنوان کے سائے میں جو بھی کجمج بیانی ہے آپ حضرات کی سماعت کے حوالے ہوتی رہے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں بمبئی بے پناہ آیا ہوں، مگر بمبئی میں نے محفلیں بہت پڑھی ہیں، بمبئی میں نے مجلسیں نہ کے برابر پڑھی ہیں، بہت کم مجلسیں پڑھی ہیں۔ یوں آپ لوگوں کی دعاؤں سے پوری دنیا اور پورے ہندوستان میں پڑھتا ہوں، مگر مصروفیت کی بنا پر بمبئی آنے کا موقع بحیثیت خطیب نہیں حاصل ہو پاتا۔ بہرحال اب حاضر ہوا ہوں۔ موسم آج ذرا سا خراب ہے، جس کی وجہ سے کچھ مومنین کو آنے میں زحمت ہوئی اور وقت بھی آج زیادہ ہو گیا۔ کل کا پروگرام یہ ہے کہ کل انشاءاللہ میں 9 بجے ممبر پر بیٹھ جاؤں گا۔ آپ لوگ بھی وقت کا خیال رکھیں، اور جن لوگوں کو علم نہیں ہے ان کو بتا دیں کہ کل 8:30 یا 8 بجے مجلس شروع ہو جائے گی، لیکن میں ممبر پر کتنے بجے بیٹھنا ہے؟ 9:30۔ میں ممبر پر انشاءاللہ 9:30 بجے آ جاؤں گا۔ وہ پروردگار کہ جس نے زمین کا فرش بچھایا، وہ پروردگار کہ جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، وہ پروردگار کہ جس نے دریاؤں کو روانی دی، وہ پروردگار کہ جس نے پہاڑوں کو استحکام دیا، وہ پروردگار کہ جس نے جنت کو نور دیا، وہ پروردگار کہ جس نے انسان کو شعور دیا، وہ پروردگار کہ جو سامع بھی ہے سمیع بھی ہے، وہ پروردگار کہ جو معظم بھی ہے عظیم بھی ہے، وہ پروردگار کہ جو مکرم بھی ہے کریم بھی ہے، وہ پروردگار کہ جو سامع بھی ہے سمیع بھی ہے، وہ پروردگار کہ جو قادر بھی ہے قدیر بھی ہے، وہ پروردگار کہ جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا خالق بھی ہے، وہ پروردگار اپنے رسول سے کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کر دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا فعل انجام نہیں دیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ قوم کافرین کی ہدایت نہیں کرتا۔ پورے قرآن میں لفظ بلغ صرف ایک جگہ آیا ہے، بھائی بولیے گا تھوڑا سا، پورے قرآن میں لفظ بلغ صرف ایک جگہ، اس کے دوسرے صیغے آئے ہیں، یبلغو آیا ہے، تبلیغ آیا ہے، لیکن لفظ بلغ صرف ایک جگہ آیا ہے۔ بلغ ہے کیا؟ بلغ کا مطلب ہے تبلیغ، تو یہ لفظ بلغ ہی کیوں رکھا اللہ نے؟ عربی زبان میں بلغ کہتے ہیں صیغہ امر کو، امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، حکم کا مطلب ہوتا ہے آرڈر۔ اللہ اپنے رسول کو آرڈر دے رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کر دیجئے۔ میں کہوں گا پالنے والے، کبھی تو نے اسے طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا، بھئی تھوڑا سا بولیں آپ۔ لیکن غدیر خم کے میدان میں اللہ حکم دے رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے۔ میں کہوں گا پالنے والے اپنے رسول کو آرڈر حکم کیوں دے رہا ہے؟ کہ رسول کو حکم نہیں دے رہا، امت کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں علی کے مسئلے میں کلمہ پڑھنے والے سے لہجہ بدل سکتا ہوں تو کلمہ پڑھانے والے سے لہجہ بدل سکتا ہوں، تو پھر کلمہ پڑھنے والے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ صلوات پڑھیں بابا جبلن۔ بھائی دیکھیں آج ذرا موسم خراب ہے، آج آپ کو میری منزل آسان کرنا ہے، کل سے میں آپ کی منزل آسان کروں گا۔ بس تھوڑا سا آج میرے ساتھ جڑ جائیے، انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے، کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے جاؤں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے تبلیغ کر دیجئے، آرڈر ہے، ریکویسٹ نہیں ہے۔ اللہ نے لہجہ بدل لیا اپنے رسول سے۔ بھائی کوئی عام رسول نہیں ہے، ویسے تو رسول کوئی عام نہیں ہے، لیکن یہ جو نبی ہے نا، یہ ختم المرسلین ہے، یہ نبی نبیوں کا سلطان ہے، یہ نبی نبیوں کا سرتاج ہے۔ ہمارے آخری نبی کا کیا کہنا، رسول کی عزتوں کا کیا کہنا، لیکن اللہ نے غدیر میں لہجہ بدل لیا، پیغام دیا امت کو کہ جب میں کلمہ پڑھانے والے سے لہجہ بدل رہا ہوں
کیا کہنے آپ کیا کہنے، اس خاموشی پہ بھی میں نثار۔ جب میں کلمہ پڑھنے والے سے، جب میں کلمہ پڑھانے والے سے لہجہ بدل سکتا ہوں، جب میں اسلام پہنچانے والے سے لہجہ بدل رہا ہوں، تو اسلام لانے والے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ اپنے رسول سے لہجہ بدل رہا ہے، کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ، حکم ہے اے رسول تبلیغ کر دیجئے، صیغہ امر ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے۔ بھائی توجہ، سورہ مائدہ قرآن کا 5واں سورہ، آیت نمبر 67، اس کی تلاوت کی ہے میں نے، اور اس کی باریکیاں آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے ما انزل، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے۔ اگر اللہ کہتا نزلہ تو مطلب ہوتا نازل ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ما انزلہ، صیغہ پاسٹ کا، ماضی کا، نازل ہو چکا ہے۔ تو پالنے والے کب نازل کیا؟ کہا محمد کو معراج پر کیوں بلایا تھا؟ بھائی تھوڑا سا اور بولے، تھوڑا سا اور قریب آ جائیں، زحمت ہوگی آپ حضرات کو، تھوڑا قریب آ جائیں۔ بھائی آ جائیں، آپ کھائی آ جائیں، جزاک اللہ، آپ حضرات میں ذرا زحمت ہوگی، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ میں دیکھیے آپ کو بتا دوں کہ میں بہت تفصیلی اور بہت لمبی مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ کوئی صاحب یہ نہ سمجھے کہ آدھا گھنٹے کی مجلس ہو جائے تو جائیں گے، کیونکہ مولانا صاحب لکھنؤ سے آئیں تو وہ 1.5 گھنٹے کی مجلس پڑھیں کم سے کم، نہیں، میرا بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے سے اوپر کی میں تقریر نہیں کرتا ہوں۔ تو ذرا صاحب متوجہ رہیے، اللہ کہہ رہا ہے ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو نہیں رہا ہے، انزلہ پاس ہے، نازل ہو چکا ہے۔ تو کب نازل ہوا؟ کہا محمد کو معراج پہ کیوں بلایا تھا؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں دیکھیے غدیر میں اللہ نے مولا علی کا نام نہیں لیا، اشارہ کیا۔ اشارہ کب کیا جاتا ہے؟ جب بات پہلے ہو جائے۔ بھئی آج ہم سوہانہ میں آئے انجمن خمر بنی ہاشم کا خمسہ پڑھنے کے لیے، ہم سے وعدہ ہو گیا تھا 15-20 دن پہلے، ڈیٹیل بتا دی گئی تھی کہ شرر نقوی صاحب آپ کو 5 مجلسیں پڑھنا ہے، سوہانہ میں پڑھنا ہے، انجمن خمر بنی ہاشم کی جانب سے پڑھنا ہے، اس وقت مجلسیں ہوں گی۔ ساری بات فائنل ہو گئی تھی پہلے۔ اب کل جیسے ہی زہیر صاحب کا فون پہنچا، ہم سمجھ گئے مجلس کا فون ہے، انہیں ڈیٹیل بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کی سماعتوں کے نثار، انہیں ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ نے تفصیلی بات کر لی تھی معراج پر۔ کیا کہہ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ نے تفصیلی بات کر لی تھی معراج پر، غدیر خمے کا ما انزلہ، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے وہ پہنچا دیں، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو نہیں رہا ہے۔ لوگ ایک معراج ماننے کو تیار نہیں۔ میرے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، 5ویں امام نے فرمایا کہ اللہ نے 120 مرتبہ اپنے حبیب کو معراج پر بلایا، اور ہر بار یہ کہا دیکھو ولایت علی کا خیال رکھنا۔ کیا کہنے آپ کے، بولیے گا بھائی، بولیے گا، مجلسوں میں تکلف نہ کیا کیجئے بولنے میں، اس لیے کہ مرنا بھی ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں علی آپ کے حق میں بولے تو آپ علی کے حق میں بولیے۔ میں فضائل مولائے کائنات پڑھ رہا ہوں میرے محترم سامعین۔ ما انزلہ الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے۔ کب معراج میں کیوں بلایا تھا؟ اور جب نبی اللہ معراج سے واپس آئے نا تو صحابیوں نے گھیر لیا، یا نبی اللہ کہاں گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ کب معراج پر گئے تھے، کس سے ملے، کیا بات ہوئی، کیا کیا دیکھا؟ کیا کہنے، ابھی صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ مسجد کے دروازے سے علم کا دروازہ آیا۔ کیا کہنے آپ کے،
دروازے سے علم کا دروازہ آیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یا نبی اللہ معراج کے حالات آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ بھائی بولے بھائی خدا کے لیے بولے، تھوڑی سی زبانوں کو ہلائیں، انشاءاللہ میں ایک منزل تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ کہ نہیں میں بتاتا ہوں۔ اب نبی اللہ نے بتانا شروع کیا۔ جب نبی اللہ نے ہر موقع پر، ہر محل، ہر مقام پر لفظ علی استعمال کیا تو صحابیوں کو پریشانی ہوئی، علی سے جلنے والوں کو پریشانی ہوئی، لہٰذا انہوں نے کہہ دیا کہ معراج روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی۔ معراج جسمانی کو معراج روحانی کہہ دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہاں گئے تھے، کس کس سے ملے، کیا دیکھا؟ تو کسی مولوی کے پاس تو نہیں جائیں گے ہم چلتے میر انیس صاحب کے پاس۔ میر انیس صاحب نے بتایا کہ کیا کیا دیکھا نبی نے معراج پر۔ جب سوال ہوا کہ کیا کیا دیکھا، میر انیس صاحب نے تحریر فرمایا کہ نبی نے کہا علی علی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا۔ کیا کہنے آپ کے، علی علی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا، علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ تو رسول اللہ معراج پر گئے اور معراج روحانی نہیں تھی، نبی کو معراج جسمانی تھی۔ سب پریشان، مشکوک کر دیا نا لوگوں نے کہ نہیں صاحب روحانی معراج تھی، ہم کہتے جسمانی تھی، کچھ لوگ کہتے نہیں جسمانی نہیں تھی، نبی اللہ کی روح گئی تھی۔ تو اب یہ مسئلہ حل کیسے ہو کہ معراج روحانی تھی یا جسمانی؟ کسی عالم کے علم میں ڈھونڈیں، کسی خطیب کی خطابت میں تلاش کریں، کسی ادیب کے ادب میں دیکھیں، کسی فلسفی کے فلسفے میں دیکھیں، کسی شاعر کی شاعری میں دیکھیں، کیسے پتہ چلے کہ نبی کو معراج روحانی تھی یا جسمانی؟ لفظ معراج کی آواز آئی کہیں نہ جاؤ میرے پاس آؤ۔ لفظ معراج کی آواز آئی کہیں نہ جاؤ میرے پاس آؤ، میں بتاؤں گا کہ نبی کو معراج روحانی تھی یا جسمانی۔ ہم نے کہا لفظ معراج تو بتائے گا؟ کہنے لگے ہاں میں بتاؤں گا، میرے حروف کو گن لو، معراج میم عین رے الف جیم، معراج میں ہے 5 حروف۔ لفظ معراج بھی شاید پنجتنی ہے، لفظ معراج بھی شاید پنجتنی ہے، لفظ معراج میں ہے 5 حروف۔ لفظ معراج نے کہا کہیں نہ جاؤ، میں بتاؤں کہ محمد کو معراج کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، کس کے لہجے میں ہوئی؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے لفظ معراج بتا، میم عین رے الف جیم۔ معراج کی میم نے کہا معراج محمد کو ہوئی، معراج کی عین نے کہا معراج علی کے لہجے میں ہوئی، معراج کے رے نے کہا معراج رات میں ہوئی، الف نے کہا اللہ کے یہاں ہوئی، جیم نے کہا روحانی نہیں ہوئی جسمانی ہوئی۔ صلوات پڑھیں بابا جوان۔ بھائی خیبر شکن کے ماننے والے بیٹھے ہیں، تھکن شکن صلوات پڑھیں۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں مجھے 19 منٹ ہو گئے اور میں بہت تیزی کے ساتھ منزل پہ جا رہا ہوں۔ معراج جسمانی نبی اللہ کو ہوئی۔ جب نبی اللہ معراج پہ گئے اور 4تھے آسمان پہ پہنچے تو آواز قدرت آئی جبرائیل 1,23,999 نبیوں سے کہو کہ صفحے بنائیں، میرا حبیب آ رہا ہے۔ کیا کہنے آپ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ صفحے بناؤ، میرا حبیب آ رہا ہے۔ سارے نبیوں نے صفحے بنائی۔ روایت کہتی ہے رسول نور کے ناقے پر سوار، چہرے پر نورانی پردہ، جبریل کے ہاتھ میں مہار، رسول نور کے ناقے پر سوار، جبریل کے ہاتھوں میں مہار، سامنے نبیوں کی قطار۔ آپ کی اس خاموشی کے نثار
کیا کہنا، صلوات پڑھیے بابا بھائی ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں اس موسم میں بھی، اتنی تیز بارش کے موسم میں آپ اتنے لوگ آگے بہت ہیں، مگر ذرا سا بولیں گے تو میرا ذہن آمادہ ہوگا، کیونکہ سماعت خطابت کا تعلق سماعت سے ہوتا ہے۔ اگر لوگ بولنے والے ہوتے تو خطیب خود بخود خطابت کرتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بڑی توجہ آپ حضرات کی، نبی اللہ جا رہے ہیں معراج پر، چوتھے آسمان پر پہنچے، نبیوں کی قطار، رسول ناقے پر سوار۔ نبی نے پوچھا اے نبیوں، جب سارے نبیوں نے سلام کیا نا نبی کو، آخری نبی کو، تو نبی نے سلام کا جواب دیا۔ پھر نبی نے پوچھا اے نبیوں یہ بتاؤ تمہیں جو نبوت ملی ہے کس وجہ سے ملی؟ یہ جو تمہیں عہدہ نبوت اللہ نے دیا ہے یہ کس وجہ سے ملا؟ سارے نبیوں نے ایک زبان ہو کے کہا 3 گواہیاں دیں۔ نبی نے کہا کون سی 3 گواہیاں؟ کہ سب سے پہلے ہم نے اقرار توحید کیا یا نبی اللہ، پھر اس کے بعد آپ کی نبوت کا اقرار کیا، اس کے بعد علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ بھائی بولے خدا کے لیے بولے، تمام نبیوں نے کہا ہمیں نبوت ملی ہے توحید کے اقرار پر، ہمیں نبوت ملی ہے ہمیں نبوت ملی ہے آپ کی نبوت کے اقرار پر، ہمیں نبوت ملی ہے علی کی ولایت کے اقرار پر۔ اب اس کو میں عربی گرامر میں ٹرانسفر کروں، یعنی نبیوں نے کہا کہ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، ہم نے کہا محمد رسول اللہ، ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ میرے دوستو، نبیوں کو نبوت بغیر علی کے نہیں ملتی، تو پھر مسلمانوں کو جنت بغیر علی کے کیسے ملتی؟ صلوات پڑھیں بابا جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ نبی اللہ معراج پہ گئے، میں اب اپنا جملہ نہیں پڑھتا، مجھے اگر خطیب کا نام یاد ہوتا ہے تو میں نام لے لیتا ہوں، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں، ثواب کی بات ہے۔ پروردگار درجات بلند کرے۔ علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب کے وہ جب معراج پڑھا کرتے تھے تو یہ جملہ پڑھتے تھے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ لوگ ایک معراج کے قائل نہیں، معصوم فرماتے 120 مرتبہ 120 ٹائمز 120 مرتبہ اللہ نے معراج پر بلایا اپنے حبیب کو، اور ہر بار یہ کہا دیکھو ولایت علی کا خیال رکھنا۔ نبی اللہ فرماتے جب میں معراج پر گیا تو آواز آئی ادنو منی ادنو منی، اور قریب آؤ اور قریب آؤ، ادنو منی ادنو منی ادنو منی، اور قریب آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ۔ نبی اللہ اتنے قریب پہنچ گئے کہ کمان تو کمان کا فاصلہ رہ گیا۔ نبی اللہ کہتے کہ پردے کے ادھر سے ایک آواز آئی، جس آواز سے تو میں مانوس تھا مگر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ آواز کس کی ہے۔ اتنے میں پردے کے ادھر سے ایک ہاتھ آیا جو میرے دوست پر رکھا گیا، میں نے ہاتھ کی خنکی محسوس کی لیکن میں پہچان نہیں پا رہا تھا کہ یہ ہاتھ کس کا ہے۔ اب جو میں نے ہاتھ کی انگلی پر غور کیا، انگلی میں انگوٹھی دیکھی تو مجھے یاد آ گیا کہ یہ تو وہی انگوٹھی ہے جو فاطمہ کی شادی کے موقع پر علی کو تحفے میں دی تھی۔ یہ تو وہی انگوٹھی ہے جو شادی کے موقع پر تحفے میں دی تھی۔ جب نبی اللہ معراج پہ آئے، معراج سے زمین پہ آئے تو خالی ہاتھ نہیں آئے۔ بھائی میں اب صرف اپنی روایت نہیں پڑھ رہا، میں اپنے بھائیوں کی روایت پڑھ رہا ہوں، سب نے لکھا رسول اللہ جب معراج سے واپس آئے تو ایک خرقہ لے کے آئے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آسان زبان میں ایک چادر لے کے آئے، موٹی چادر، ایک چادر لے کے آئے رسول اللہ معراج سے رسول اللہ چادر لے کے آئے، مسجد میں بیٹھ گیا کہ نبی اللہ، سارے صحابی جمع ہو گئے۔ نبی اللہ سے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا معراج پر گئے تھے۔ کہا کیا لے کے آئے؟
کہ یہ چادر لے کے آیا ہوں. کون لے گا یہ چادر؟ اب بھائی نبی اللہ گفٹ دے رہے ہیں، وہ معراج والا گفٹ دے رہے ہیں، تو ہر صحابی کہے گا کہ ہم لیں گے. سب بیٹھے تھے، سب نے کہا یا نبی اللہ ہمیں دے دیجئے، یا نبی اللہ ہمیں دے دیجئے. مولا نبی اللہ نے فرمایا کہ جو میرے سوال کا جواب دے گا صحیح، اس کو دوں گا یہ چادر. سب نے کہا جی نبی اللہ فرمائیے. کہا آپ چاہتے ہیں چادر لینا؟ کہہ لیں جی. کہا کھڑے ہو جائیے. کھڑے ہو گئے. کہا چادر لے کے کیا کریں گے کیا؟ بھائی نبی کا سوال ہے، ذرا سا بولیے گا. چادر لے کے کریں گے کیا؟ اب میں نام نہیں بتاؤں گا کہ کون کون صاحب تھے اور کس کس نے کیا کیا کہا، کیونکہ ممبر اس بات کی اجازت نہیں دیتا. میں صرف جوابات بتاؤں گا. جو تاریخ شناس لوگ ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ کون کس چیز میں ماہر تھے اور کس وجہ سے مشہور تھے، لوگ خود سمجھ جائیں گے. اچھا اور نہ سمجھ پائیں، میں مجلس کے بعد ہوں، مجھ سے پوچھ لیں آپ. توجہ آپ حضرات کی. ایک صاحب کھڑے ہوئے، یا نبی اللہ مجھے دے دیں. کہلے ٹھیک ہے آپ کو دے دیں گے. چادر لے کے کریں گے کیا؟ کہنے لگے یا نبی اللہ حیا کروں گا، حیا کروں گا. اس کا مطلب یہ اس سے پہلے حیا نہیں کرتے تھے. کیا کہنے کیا کہنے. چادر کی وجہ سے حیا کریں گے. نبی اللہ نے کہا آپ بیٹھ جائیں. دوسرے کھڑے ہوئے، دوسرے کھڑے ہوئے. کہنے لگے یا نبی اللہ مجھے دے دیں چادر، مجھے دے دیں چادر. نبی اللہ نے فرمایا آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگے یا نبی اللہ سچ بولوں گا. تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیں، تھوڑا سا ساتھ دے دیں. مزاجوں پر بارش نہیں برسنا چاہیے. بارش تو باہر ہو رہی ہے، یہاں تو بالکل آمادگی ہونی چاہیے نا. نبی اللہ سے کہنے لگے یا نبی اللہ مجھے دے دیں. کہنے لگے آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگے سچ بولوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے سچ، آج سے پہلے سچ نہیں بولتے تھے. نبی اللہ نے کہا آپ بھی بیٹھ جائیں. کیا کہنے. پھر ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا نبی اللہ مجھے دے دیں. کہ تم کیا کرو گے؟ کہ سخاوت کروں گا. کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے سخاوت کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے پہلے سخاوت نہیں کرتے تھے. نبی اللہ نے کہا بیٹھ جائیں. کہ یا علی آپ لیں گے چادر؟ یا علی آپ لیں گے چادر؟ مولا علی کھڑے ہوئے کہنے لگے ہاں نبی اللہ میں لوں گا چادر. کہا یا علی آپ سے بھی وہی سوال ہے، چادر لے کے کیا کریں گے؟ علی علیہ السلام کا جواب سنیں قسم خدا کی، آپ کے مولا کا جواب قیامت خیز جواب ہے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یا نبی اللہ مجھے چادر دے دیں. نبی نے کہا یا علی کیا کریں گے؟ علی نے کہا خدا کے بندوں کے گناہ ڈھک لوں گا. جزاک اللہ ماشاءاللہ. صلوات پڑھیں بہت. میں بہت تیزی کے ساتھ منزل میں پہنچ رہا ہوں. جزاک اللہ. بس آج آپ میرے ساتھ تھوڑی سی میری مدد کر لیجئے، کل تو آپ خود ہی بولیں گے کیونکہ کل لوگ اور بھی ہوں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. کیا کریں گے؟ کہ خدا کے بندوں کے گناہ ڈھکوں گا. کیا کہنے مولا علی کے. قسم خدا کی ہر آن ہر لحظہ بندگان خدا کا خیال کیا. ہر آن ہر لحظہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے لیے نہیں، علی نے بتایا وہ اور ہیں، ہم اور ہیں. وہ اپنے لیے سوچتے ہیں. ذرا سا لفظوں میں بولا کریں. ہاں ہم بندگان خدا کے لیے سوچتے ہیں. تو مولا علی علیہ السلام کے حوالے چادر کر دی گئی. نبی اللہ معراج پر گئے. اللہ نے کہا کہ ما انزلا، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. کہاں؟ معراج میں. معراج میں بلایا کیوں تھا؟ اسی لیے تو بلایا تھا
کہ تفصیل بتا دی جائے؟ پھر اللہ کہتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور میرے حبیب اگر ایسا فعل انجام نہیں دیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دے۔ پھر گارنٹی آ گئی وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بھائی غدیر خم ہی کی تو آیت ہے، اسی آیت کا تو ایک حصہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بھائی اگر اب سب مل کے نہ بولے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ آیت کہاں آئی؟ غدیر خم میں۔ غدیر خم میں کون کافر ہیں؟ یہودی ہیں؟ خدا کے لیے تھوڑا سا میرے ساتھ دیں، تھوڑا سا بولے۔ غدیر خم میں ہے کون؟ کافر ہیں؟ یہودی ہیں؟ کہ غدیر خم میں سارے مسلمان؟ اللہ کہہ رہا ہے میں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ میں کہوں گا پالنے والے یہاں تو سب مسلمان ہیں۔ بھئی یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ہم ممرہ آئے سبحانہ مجلس پڑھنے، وہ سب عزادار بیٹھے ہوئے، اور ایک عزادار بیچ سے کھڑے ہو کے کہے شرر نقوی صاحب آپ مولا علی کے فضائل پڑھیے میں آپ کو بچاؤں گا۔ کیا سن رہے ہیں بھائی آپ؟ تو یہ سارے مومنین کہیں گے کہ بھئی عجیب آدمی ہے، ہم سب بھی تو علی کے چاہنے والے بیٹھے، تو یہ کون سی بات ہو گئی صاحب؟ علی والوں میں علی کے فضائل پڑھنے پر کوئی صاحب یہ کہیں کہ میں بچا لوں گا آپ پڑھیے، باقی لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ آئیے باقی لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ صاحب آپ نے ہمیں کیا سمجھ لیا ہے پتہ نہیں، آپ پڑھیے میں بچاؤں گا۔ مطلب یہ کہ ہم بھی تو عزادار ہیں، ہم سب بھی تو علی والے ہیں۔ کیا کہنے ہیں آپ کے؟ اللہ نے خیبر میں نہیں کہا میں بچاؤں گا، خندق میں نہیں کہا میں بچاؤں گا، احد میں نہیں کہا میں بچاؤں گا، بدر میں نہیں کہا میں بچاؤں گا، حنین میں نہیں کہا میں بچاؤں گا، شب ہجرت نہیں کہا میں بچاؤں گا، خانہ کعبہ میں نہیں کہا میں بچاؤں گا۔ غدیر خم کے میدان میں اللہ کہہ رہے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ میں کہوں گا یا اے پالنے والے یہاں تو سب مسلمان، سب حاجی، سب نمازی، سب صحابی، تو نے غدیر میں کیوں کہا کہ میں بچاؤں گا؟ اللہ نے کہا بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہونا اور ہے، علی کی محبت ہونا اور ہے۔ سامعین مولا علی علیہ السلام کے کیا کہنے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں بچاؤں گا، اور خود علی کمالی نہیں، غدیر کے مولا کی شان تو یہ ہے کہ علی کا ہر بیٹا کمالی، علی کا ہر بیٹا مثالی، چاہے وہ جناب حسن ہوں یا جناب حسین ہوں یا مولا عباس ہوں، سارے بیٹے کمالی ہیں۔ آج چونکہ 28 سفر ہے، دن گزرا ہے، 29 کی شب لگ گئی، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ سننا چاہیں تو 2-4 منٹ امام حسن پر بول دوں۔ یہ فرادہ دیکھیں، مسجد میں بیٹھ کے فرادہ سلوات اچھی نہیں ہوتی، باجماعت سلوات پڑھیں۔ قسم خدا کی کیا کہنا علی کے لاڈلے کا، علی کے نور نظر کا۔ غدیر کے مولا کی شان تو یہی ہے کہ بیٹے بھی دیے تو بے مثال، بیٹے بھی دیے تو باکمال۔ جناب حسن علیہ السلام سے ایک دن ایک فقیر شام کہنے لگا، کیا کہنے، مجھے نام نہیں معلوم ہے، بس علامت معلوم ہے۔ فقیر شام کہنے لگا کہ آپ کے بابا اور آپ کے نانا کہتے تھے کہ ہم علم غیب رکھتے ہیں۔ مولا حسن نے کہا ہاں بے شک۔ کہا آپ کے بابا بھی امام تھے؟ کہا۔ کہا آپ بھی امام ہیں؟ کہا۔ کہا آپ کو بھی علم غیب ہے؟ مولا نے کہا ہاں ہے، ہاں ہے۔
فقیر شام کہنے لگا اس درخت پہ کتنی کھجوریں ہیں آپ بتائیے. کیا کہنے علی کے بیٹے کا امتحان لے رہا ہے فقیر. مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا ہم سے پوچھنا چاہ رہا ہے اس درخت پہ کتنی کھجوریں ہیں, گنوائے گا؟ کہنے لگے یا حسن گنواؤں گا. مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا 3004 کھجوریں. ارے یار تھکیے گا نہیں, خدا کے لیے بولیے, خدا کے لیے. مولا حسن نے فرمایا 3004 کھجوریں. اس نے کہا اپنے سپاہیوں کو حکم دیا پیڑ سے کھجوریں توڑی جائیں. کھجوریں توڑی گئیں تو 3004 نکلی. نہیں بھائی, پھر دیکھیے اصل میں میرے بچوں, میرے جوانوں, ہوتا یہ ہے کہ جن ٹاپکس کو, جن موضوعات کو آپ سنتے ہیں نا, ذاکرین وہی پڑھتے ہیں. پھر الگ کی چیزیں پڑھنے سے گھبراتے ہیں ذاکرین, کیونکہ آپ بولیں گے نہیں تو ذاکرین وہی ٹاپکس پڑھنے لگتے ہیں جو آپ جن سے مانوس ہیں. مولا حسن کو اگر آپ غور سے سنیں گے تو بڑا لطف آئے گا. امام حسن نے فرمایا 3004 کھجوریں. اب کھجوریں کاؤنٹ کی گئی, جب گنی گئی کھجوریں تو گننے والے نے ایک کھجور چھپا لی. امام حسن سے کہنے لگا مولا 3003 کھجوریں, مولا 3003 کھجوریں. مولا حسن نے کہا اس کا پیر تو ہٹاؤ. ارے بولیے خدا کے لیے, اس کا پیر تو ہٹاؤ. ایک کھجور اس نے پیر میں چھپا رکھی ہے. سمجھے آپ دشمنان آل محمد کا مزاج, یہ 3 کو دکھاتے ہیں, ایک کو چھپاتے ہیں. کیا کہنے ہیں آپ کے, کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں آپ کے. اب دو پانی بھائی, اب لگا بمبئی پڑھنا بھائی. اب مجھے یقین ہوا کہ میں بمبئی آیا ہوں, ورنہ اتنی دیر سے میں سمجھ رہا تھا کہ میں کسی اور شہر چلا گیا ہوں. جنگل پار کہتے ہیں نادر علی علی, اور سب کی مشکل کو حل کیجیے, مشکل گشاری لالو حیدر. جزاک اللہ, ماشاء اللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا 4004 کھجوریں, جتنی مولا نے کہی تھی. دشمن آل محمد رسوا ہو گیا. اور کیوں رسوا نہ ہو بھائی, کیوں رسوا نہ ہو؟ اس لیے کہ علی کے بیٹے کے مقابلے پا رہا ہے. کیا کہنے, کیا ایک بادشاہ نے خراج دینے کے لیے اسلامی حکومت کو مولا علی کے پاس خط لکھا کہ آپ اپنا جانشین بھیجیں, اور دوسرا خط لکھا فقیر شام کی طرف کہ تم اپنا جانشین بھیجو تاکہ ہم خراج دے سکیں. جو حقیقی جانشین ہوگا رسول کا اس کو خراج دیا جائے گا. بادشاہ دربار میں بیٹھا ہے. پہلے انہی لوگوں کا جانشین گیا جو ہر میدان میں بھاگنے میں پہل کرتے تھے. کیا کہنے پہلے یزید گیا بادشاہ کے پاس, وہ کہنے لگا میں رسول کا جانشین ہوں. کہا اچھا تم رسول کا جانشین ہو؟ کہنے لگے ہاں میں رسول کا جانشین ہوں. اب دیکھیے پڑھے لکھے لوگ جو دور اندیش لوگ ہوتے تھے وہ کسی بھی مذہب میں رہیں مگر اسلام کی شائستگی کو سمجھتے تھے. یزید کے آنے کے انداز سے سمجھ گئے کہ یہ جانشین رسول نہیں ہو سکتا. لیکن بادشاہ نے پھر بھی ایک ہال کھلوایا, ایک روم ہال کھلوایا, اور ہال کھلوانے کے بعد یزید کو ہال میں لے گئے. یزید سے اس بادشاہ نے کہا کہ یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں. کہنے لگے ہاں تصویریں تو مجھے بھی دکھ رہی ہیں. کیا کہنے, تصویریں تو مجھے بھی دکھ رہی ہیں.
اس بادشاہ نے کہا ایسا ہے کہ یہ تصویریں نبیوں کی ہیں. کیا کہنے آپ کے. یزید ملعون کو سنیے کیسا تھا یہ خبیث. اس بادشاہ نے کہا یہ نبیوں کی تصویریں. کہنے لگا اچھا نبیوں کی ہیں. اسے کیا پتا نبوت کیا ہے. جہالت کی آغوش کے پروردہ کو کیا پتا. کیا کہنے آپ کے, کیا کہنے آپ کے, کیا کہنے آپ کے. اس کو کیا پتا کہ نبوت کیا ہے. بادشاہ نے کہا یہ نبیوں کی تصویریں ہیں, تم نبی کے جانشین ہو. کہنے لگا ہاں. کہ ان کے نام بتاؤ. کیا کہنے, کیا کہنے, ان نبیوں کے نام بتاؤ. یزید کہتا میں ان کے دور میں تھوڑی تھا جو ان کے نام بتاؤں. مجھے کیا پتا ان کے نام کیا ہے بھائی. کیا کہنے. بادشاہ نے ادب و احترام سے کہا آئیے آئیے حضور چلیے. اس کو واپس بھیج دیا. ٹھیک ہے سرکار, جیسا بھی فیصلہ ہوگا ویسا ہم آپ کو مطلع کریں گے, آپ تشریف لے جائیے. ہائے ہائے. جب یزید چلا گیا تو وارث امامت فاطمہ کی گود کا پہلا چاند, یار خدا کے لیے, خدا کے لیے, فاطمہ کی آغوش کا پہلا چاند جناب حسن دربار میں آئے. خرامہ خرامہ, آہستہ آہستہ, جلوروں کی طرح, شریفوں کی طرح, اماموں کی طرح. بھائی بولے خدا کے لیے. امام حسن خرامہ خرامہ, آہستہ آہستہ, شریفوں کی طرح, علماء کی طرح, اماموں کی طرح دربار میں آئے. جلالت امامت وہ تھی کہ سب بے ساختہ کھڑے ہو گئے. بادشاہ نے غور سے دیکھا, کہنے لگا اس میں تو کمال دکھ رہا ہے. امام حسن کو سلام کیا, ہال میں لے گیا. وہی جملہ کہا بادشاہ نے, یہ نبیوں کی تصویریں ہیں. امام حسن نے کہا ہمیں مت بتا. نہیں 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 بھائی, نہیں 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 نہیں, آپ نے لفظ کا لطف نہیں لیا. مولا حسن نے فرمایا ہمیں مت بتا یہ نبیوں کی تصویریں, ہم بتائیں گے کہ یہ نبیوں کی تصویریں ہیں. یہ آدم کی تصویر, یہ نوح کی تصویر, یہ موسیٰ کی تصویر, یہ عیسیٰ کی تصویر. نہ 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 نہ, ابھی بھی سب نہیں بولے, ابھی بھی سب نہیں بولے. سب کو بولنا ہے, ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے. اس لیے کہ نبی نے ہاتھ باندھ کے امام نہیں دیا. میرا تو عنوان ہی غدیر ہے, میں نے تو آیت ہی غدیر والی پڑھی ہے. مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا اے بادشاہ ہمیں مت بتا یہ نبیوں کی تصویریں, ہم بتائیں گے, ہم بتائیں گے, ہم جانشین رسول ہیں. جملہ سنیے گا مولا حسن کا دوسرا, ہم بتائیں گے, ہم جانشین رسول ہیں, ہم بتائیں گے یہ نبیوں کی تصویریں. دیکھیے آدم کی تصویر, دیکھیے نوح کی تصویر, دیکھیے موسیٰ کی تصویر, دیکھیے عیسیٰ کی تصویر. اور پھر امام حسن نے فرمایا سن بادشاہ, ہم فقط اتنا نہیں بتائیں گے کہ ان نبیوں کے نام کیا ہیں, ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ان نبیوں پہ میرے باپ کے احسان کیا کیا ہے. گلا سلامات پڑھے بابا زمانہ. ہم یہ بھی بتائیں گے, ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ان نبیوں پر ہمارے بابا کے احسان کیا ہے. دیکھیے آدم ہے, انہیں علم دیا میرے بابا نے. یہ نوح ہے, ان کی کشتی بچائی میرے بابا نے. یہ موسیٰ ہے, ان کو ہیبت دی میرے باپ نے. یہ عیسیٰ ہے, ان کی حفاظت کی میرے باپ نے. یہ ابراہیم ہے, ان کو نارے نمرودی سے بچایا میرے بابا نے. یہ ہے مولا حسن. کیا کہنا, قسم خدا کی. فقیر شام نے جب مدینے گیا تو دربار میں بلایا مولا حسن کو. سب سے کہہ دیا کہ جب علی کا بیٹا آئے نا, کوئی دربار کے پردے نہ ہٹائے. پہلے پتہ ہے کیا ہوتا تھا, گیٹس ہوتے تھے. آج بھی آپ قلعوں میں جائیے,
جتنے قلعے بنے ہوئے ہیں جو رہائش کی جگہ ہوتی تھی وہاں گیٹس نہیں ہوتے، دریاں بنی ہوتی ہیں محراب ٹائپ کی، اور وہاں پردے ہوتے تھے۔ درباروں کا بھی یہی سسٹم تھا۔ خبیث نے کہا کہ جب علی کا بیٹا آئے کوئی پردہ نہ ہٹائے، اور سب بیٹھنے والوں سے کہہ دیا کہ دیکھو جب مولا حسن دربار میں آئے نا، کوئی اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو، استقبال نہیں ہونا چاہیے علی کے بیٹے کا۔ کہا ٹھیک ہے سرکار، جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہوگا۔ خود بیٹھ گیا تخت پر۔ مولا حسن علیہ السلام کو بلانے کے لیے سپاہی بھیج دیے۔ علی کا نور نظر، علی کا لخت جگر دربار میں آیا۔ جیسے ہی دربار کے پہلے زینے پر مولا حسن کا قدم پڑا، ہواؤں نے اپنے دوش پر پردوں کو اٹھا لیا۔ بھائی کھل کے سننا، مولا حسن سننے تھوڑی دیر مگر مل کے بولیے، ہواؤں نے اپنے دوش پر پردوں کو اٹھا لیا۔ جیسے ہی مولا حسن دربار میں پہنچے، امامت کی جلالت وہ تھی، ہیبت وہ تھی، کیونکہ عباس کے بڑے بھائی ہیں نا، بولے خدا کے لیے بولے، عباس علمدار کے بڑے بھائی ہیں۔ ہیبت وہ تھی کہ جو یہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ اٹھنا نہیں، وہ سب کھڑے ہو گئے۔ وہ سب کھڑے ہو گئے، اور جب سب کھڑے ہو گئے نا استقبال حسن میں، اس کا چہرہ اتر گیا۔ دیکھیں کچھ ملعونوں کے نام منبر سے نہیں لیے جاتے، چہرہ اتر گیا، فخ ہو گیا چہرہ۔ خیر مولا حسن کو صف اول میں بیٹھنے کی جگہ ملی، امام حسن بیٹھ گئے۔ اب اس نے پری پلان اپنے خطیبوں سے کہہ رکھا تھا، جب مولا حسن آئے تو منبر پہ جانا اور ہمارے خاندان کی بڑائی کرنا۔ خطیب منبر پہ گئے۔ جب جھوٹی بڑائی ہوتی ہے نا تو زبان سے ہوتی ہے، دل سے نہیں ہوتی۔ تعریف کیے پڑے، ایک نے تعریف کی، دوسرے نے تعریف کی، تیسرے نے۔ پھر عمر عاص پہنچ گیا ملعون منبر پر، اس نے تقریر کی۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر عاص، تیری مثال مچھر جیسی ہے۔ کیا کہنے ہیں آپ کی خاموشی کے نثار۔ مولا حسن کا جملہ بتا رہا ہوں، کتاب کا حوالہ چاہیے کتاب میں دکھاؤں گا۔ حوالہ دینا ہمارا کام ہے، بولنا آپ کا کام ہے۔ امام حسن نے فرمایا، عمر عاص تیری مثال مچھر جیسی ہے۔ پھر فرمایا کہ تیری مثال اس مچھر جیسی ہے کہ جو کھجور کے درخت پر بیٹھتا ہے اور اڑتے وقت کھجور کے درخت سے کہتا ہے سنبھلے رہنا میں اڑنے جا رہا ہوں، اور کھجور کا درخت اس مچھر سے کہتا ہے ارے کمبخت، تیرے بیٹھنے کی خبر کسے ہوئی تھی تو تیرے اڑنے کی خبر آ گئی۔ کیا کہنا، سب نے اپنے اپنے شجرے بیان کیے، آخر میں امام حسن کا نمبر آیا۔ آئے آئے وارث منبر پہ آیا، نہ لفظ ضائع کر دیا آپ نے۔ وارث منبر پہ آیا، امام حسن علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے شجرے ہمارے سامنے بیان کر رہے ہو، تم اپنے شجرے ہمارے سامنے بیان کر رہے ہو، ہم اپنے باپ کا نام علل اعلان بیان کرتے ہیں، تم بھی اپنا شجرہ اگر دم ہے تو خالی ہمارے کان میں ہی بتا دو۔ اصل نام خالی ہمارے کان میں بتا دو۔ اس کے بعد امام حسن خطبہ، میں نے چھوڑ دیا، وقت ہو گیا۔ امام حسن خطبہ دینے کے بعد تشریف لے آئے، دربار میں بیٹھ گئے۔ علی کا نور نظر بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیے جو کم نسل ہوتے ہیں نا، جو کم نسل ہوتے ہیں، جب ان کے پاس پیسے آ جاتے ہیں نا تو ضرور کرتے ہیں۔ کیا کہنا، کم نسل تھا اور
اور اپنا مال نہیں، بیت المال۔ یہ جملہ سنیے اور قسم خدا کی بڑے فضائل ہیں مولا حسن کے۔ پھر کبھی میں نے تو بہت طویل مسدس بھی لکھا ہے امام حسن کا، میں چاہتا تو وہ بھی پڑھ سکتا تھا لیکن نہیں۔ آخری جملہ سن لیں اور یہیں سے رکھتے مصائب۔ دیکھیں آپ سخاوت کسے کہتے ہیں، دیکھیں آپ علوی گھرانے کے چاند کیسے ہوتے ہیں، دیکھیں آپ پروردہ آغوش بطول کیسے ہوتے ہیں۔ اب حسن بیٹھے، اب اس مکار نے بیت المال کا خزانہ منگوایا، لوگوں کو بانٹنا شروع کیا، صبح سے لے کے دوپہر تک اس وقت کے عالموں کو، فاضلوں کو، شاعروں کو، جو بھی بکاؤ تھے، جو بھی بکاؤ لوگ تھے وہ سب بیٹھے تھے، سب کو پیسے دے رہا تھا، سب کو درہم و دینار اور شرفیوں کی برسات۔ مولا حسن کا جب نمبر آیا تو اس نے خزانچی سے کہا، ایسا ہے جتنا پیسہ ان سب کو دیا ہے نا، جتنے دربار میں بیٹھے ہیں، اتنا اکیلا حسن کو دے دو۔ بھائی سننا، اور اگر یہ جملہ سن لیا نا تو قسم خدا کی مولا حسن کی مدحت کا سرور نہیں اترے گا۔ آپ کے مولا کیسے سخی تھے، سنیے آپ کہ جتنا سب کو دیا ہے وہ اتنا ہی امام حسن کو دے دو۔ یعنی ایک آدمی کو اگر 100 درہم دیے ہیں اور 5 کو 500 دیے ہیں تو 500 ان کو دے دو۔ مولا حسن کے سامنے ڈھیر لگ گیا اشرفیوں کا، درہم و دینار کا ڈھیر لگ گیا۔ جب اتنا اونچا ڈھیر لگ گیا نا، فقیر شام مولا حسن کے کان میں کہتا ہے، حسن یہ ہے آپ کے لیے، یہ سب آپ کے لیے۔ اور پھر کان میں کہتا ہے، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ بھائی آخری جملہ، آخری جملہ، آخری جملہ مولا حسن سے کہا، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ مولا حسن اٹھنا چاہتے ہیں ایسے، مولا نے جیسے قدم رکھا نا تو مولا کی جو جوتی تھی نا ٹیڑھی رکھی تھی، ایک غلام تیزی سے بھاگ کے آیا، اس نے چپل سیدھا کر دیا۔ امام حسن نے کہا، یہ تو لے جا۔ ہائے ہائے زندہ باد، ہائے ہائے کیا کہنے آپ، کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے۔ اتنا مال دے کے علی کے بیٹے سے کہہ رہا تھا میں ہندا کا بیٹا ہوں، جس نے حسن کی جوتی سیدھی کی، حسن نے اس کو سارا مال دے دیا۔ معاویہ کی طرف دیکھ کے کہا، اے معاویہ میں فاطمہ کا بیٹا۔ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ جتنا دینے پہ تم فخر کرتے ہو اتنا تو ہم جوتی سیدھی کرنے والے کو دے دیتے ہیں۔ بس اہل عزا، بس یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، جو نازل ہو چکا ہے، جن کا حق پوری امت پر تھا، ان کے ساتھ کیا کیا ستم ہوئے۔ 28 سفر ہے، رسول اللہ نے جناب فاطمہ زہرا کو پہلے ہی بتا دیا تھا، بیٹی فاطمہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے۔ اور اگر بیٹی کو پتہ چل جائے نا باپ کی شہادت کا، کیونکہ بیٹی باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے، شہزادی دن رات پریشان رہتی تھی، ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا، کیونکہ نبی نے بتا دیا تھا۔ مولا حسن کو بھی زہر دیا گیا، حسن سبز قبا، زہر دیا گیا۔ زہر اتنا سخت تھا کہ جگر کے ٹکڑے تشت میں گرے،
میں تفصیلی مصائب نہیں پڑھوں گا، مصائب پڑھنے والی شے کا نام نہیں ہے، مصائب تصور کا نام ہے۔ مولا حسن کے نور نظر، مولا علی کے نور نظر جناب حسن کو زہر دیا گیا۔ زہر کیسا زہر تھا؟ حسن کے جگر کے ٹکڑے میں آ گئے۔ مولا قاسم موجود ہیں، 3-4 برس کا قاسم بابا کے جگر کے ٹکڑے تشت میں دیکھ رہا ہے۔ شاید قاسم نے کہا بابا آپ نے اسلام کے لیے جگر کے ٹکڑے دیے ہیں، بابا میں بدن کے ٹکڑے دے دوں گا۔ جزاک اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے۔ امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے زینب نے بھی دیکھے، ام کلثوم نے بھی دیکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھائیوں سے بہنوں کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ خدا جانے کہ زینب نے کیسے ضبط کیا، خدا جانے کہ ام کلثوم نے کیسے صبر کیا، خدا جانے کہ عباس علمدار نے کیسے صبر کیا۔ ہاں، مولا حسن کے جنازے پر مولا عباس نے تلوار نکال لی تھی، حسین نے کلائی پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس ابھی کربلا دور ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ عباس میرے شیر کربلا دور ہے۔ عباس نے نیا میں تلوار رکھی۔ عزادارو، جناب حسن کا جنازہ چلا گھر سے، فاطمہ کے بیٹے کا جنازہ گھر سے چلا، لیکن عزادارو جنازے پر تیر برسائے گئے، 72 تیر 72 تیر حسن کے جنازے میں برسائے گئے۔ تاریخ کا پہلا جنازہ ہے جو گھر لوٹ کے واپس آیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، تاریخ کا پہلا جنازہ جو گھر لوٹ کے واپس آیا۔ بہت گریہ فرمائیں گے آپ۔ حسن جنازہ گھر آیا، سفید کفن خون میں تر ہو گیا۔ زینب و ام کلثوم جنازے سے لپٹ گئیں۔ میں کہوں گا بی بی سکون سے بیٹھ کے تیر نکال لیجئے، تکلف کر کے گریہ نہ کیا کیجئے، بآواز بلند رویا کیجئے۔ شہزادی فرماتی ہے میرے غریب کو ایسے رویا کرو جیسے کوئی ضعیف ماں کسی جوان کا ماتم کرتی ہے۔ عزادارو، بآواز بلند گریہ کیا کیجئے کیونکہ بطول کو پسند ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ مولا حسن کے جنازے سے جناب زینب تیر چن رہی ہیں، جناب ام کلثوم تیر نکال رہی ہیں۔ میں کہوں گا بی بی بڑے بھائی کے جنازے سے تیر نکال لیجئے، آپ کو موقع ہے، لیکن جب حسین کے بدن میں تیر لگے گی تکلف کر کے ماتم نہ کرنا، تکلف کر کے ماتم نہ کرنا۔ حسن کی غربت سنا لوں اور حسن کے بیٹے کی غربت سن لو اور مجلس تمام کی میں نے۔ زینب تیر نکال رہی ہے، بی بی تیر نکال لیجئے، اس لیے کہ آج آپ گھر میں جنازہ دولت سرا میں آ گیا ہے، لیکن آپ کے بھائی حسین، علماء کرام پڑھتے ہیں کہ حسن اور حسین کے جنازے میں صرف یہ فرق تھا، حسن کے جنازے میں تیر تھے۔ جزاک اللہ، ماتم کر کے بآواز بلند، بآواز بلند، بآواز بلند۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ حسن کے جنازے میں تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ جناب قاسم پاس کھڑے ہوئے ہیں، حسن نے ایک تعویذ لکھ کے قاسم کے بازو پر باندھ دیا، میرے لال جب کوئی وقت مصیبت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ حسن بتا رہے ہیں کہ کربلا میں میں نہیں رہوں گا،
مگر میری شرکت میرا قاسم کرے گا، میرے جذبات کا اعلان میرا قاسم کرے گا۔ عزادارو، حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوئے، قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہوئے، حسین قاسم کو اجازت نہیں دیتے، بار بار قاسم آتے، امو جان مرنے کی اجازت، حسین اجازت نہیں دیتے، امو جان مرنے کی اجازت، حسین اجازت نہیں دیتے۔ جب قاسم کو تعویذ یاد آیا، تعویذ لے کے حسین کے پاس آئے، کہنے لگے بابا کا تعویذ۔ حسین نے ایک جملہ کہا، قاسم تعویذ لائے ہو یا موت کا پیغام لائے ہو؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے۔ قاسم تعویذ لائے ہو یا موت کا پیغام لائے ہو؟ قاسم کو گلے سے لگایا۔ تاریخ کہتی ہے، عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا اور گلے لگا کے اتنا روئے کہ حسین بھی بے ہوش ہو گئے، قاسم بھی بے ہوش ہو گئے۔ شاید زینب و کلثوم نے اشکوں کا چھڑکاؤ کیا ہو، دونوں ہوش میں آئے، دونوں ہوش میں آئے۔ اور میری طرف دیکھ لو، جملہ سنو، دل پھاڑنے والا جملہ ہے۔ جناب قاسم کو مولا حسن نے کرتا پہنایا، آستینوں کو الٹ دیا، گریبان چاک کر دیا۔ عرب میں جب کسی کا گریبان چاک ہوتا تھا اور وہ میدان میں آتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ یتیم ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کرتا پہنا کے، آستین چڑھا کے، آئے ہاں کیسے پڑھوں جملہ، گریبان چاک کر کے حسین نے قاسم کو ایسے اٹھایا جیسے غدیر خم کے میدان میں رسول نے علی کو اٹھایا تھا۔ مدینے کا رخ کر کے کہا، بھیا قاسم، بھیا حسن، یہ ہے تیرا قاسم۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی محبت تھی حسین کو۔ بھیا یہ ہے تیرا قاسم۔ قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان میں گئے، قاسم نے تلوار چلائی، لیکن دن کا بھوکا پیاسا کب تک لڑتا۔ ایک مرتبہ زمین میں آئے، سلام کیا، امو جان ہمارا آخری سلام۔ عزادارو، حسین دوڑے، قاسم کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، قاسم کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، قاسم کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ حسین نے ردا بچھائی، قاسم کے بدن کے ٹکڑے جمع کیے، ہاتھ اٹھایا، قاسم ردا میں رکھا، پیر اٹھایا، قاسم ردا میں رکھا، سر اٹھایا، قاسم ردا میں رکھا، سینہ اٹھایا، قاسم ردا میں رکھا۔ حسین نے ایک گٹھری بنا لی۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، ختم ہو گئے مسائل۔ اگر کسی ماں کا بیٹا مر جائے تو پتہ ہے ماں کہاں بیٹھ کے پرسہ لیتی ہے؟ سرہانے۔ کسی عورت کا شوہر مر جائے تو بیوی پہلو میں بیٹھ کے پرسہ لیتی ہے۔ کسی کا باپ مر جائے تو بیٹی پائنٹی بیٹھ کے، پیروں کی طرف بیٹھ کے پرسہ لیتی ہے۔ ماں کہاں بیٹھ کے پرسہ لیتی ہے؟ سرہانے۔ حسین ایک گٹھری میں، حسین ایک گٹھری میں قاسم کا لاشا لائے خیمے میں رکھ دیا۔ ارے فضا، ام فروا کو بلا کے لاؤ۔ ام فروا خیمے میں آئی، گٹھری کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد سینے پہ ہاتھ مار کے کہا، اے میرے قاسم، تیرا سر کہاں ہے؟ ارے کہاں بیٹھ کے تیری شہادت کا پرسہ لوں؟ اے میرے حسن کے یتیم، اے قاسم، میرے لال، تیرا سر اللہ اللہ سیعلم الذین ظلموا